للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ موضوع گفتگو روزوں کے کفارے۔ اب تک جو گفتگو کی ترتیب رہی وہ یہ تھی کہ کیا کیا چیزیں روزوں کو باطل کرتی ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ گفتگو ہوئی کہ روزوں کو باطل کرنے والی چیزوں کے احکام، پھر اس کے بعد یہ گفتگو ہوئی کہ کہاں کفارہ اور قضا دونوں لازم ہیں اور کون سے کام ایسے ہیں کہ ان کو انجام دینے کے بعد فقط قضا ہے اور کفارہ نہیں ہے۔ اب گفتگو کا عنوان ہے روزوں کا کفارہ۔ اب روزوں کا کفارہ 3 قسم کا ہے، جن میں سے 2 قسم کے کفارے اس وقت انجام دیے جا سکتے ہیں، اور ایک ایسا کفارہ ہے جو فی الحال انجام نہیں دیا جا سکتا۔ وہ کون سا کفارہ کہ جو انجام نہیں دیا جا سکتا؟ وہ ہے ایک غلام کا آزاد کیا جانا۔ پس روزوں کے کفارے در حقیقت 3 اقسام کے ہیں، جن میں سے پہلا ایک غلام کو آزاد کرنا جو اس وقت ممکن نہیں، نمبر 2 60 دن کے روزے رکھنا، اور نمبر 3 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ بس اگر کوئی شخص جان بوجھ کے روزہ باطل کرے، یعنی کسی ایسے کام کو انجام دے کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہے اور وہاں پر کفارہ بھی ہے، اسی طریقے سے اگر روزہ نہ رکھے، کیونکہ یہ بھی روزہ نہ رکھنا ایسا ہے جیسے کہ روزے کو باطل کیا، اور روزہ نہ رکھنا کفارے کا سبب ہے۔ اب اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا یا روزے کو باطل کیا تو اسے کفارہ دینا ہے۔ کفاروں میں سے ایک کفارہ اس کے لیے پاسبل نہیں ہے، بچے 2، یعنی یا 60 روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اب اگر یہ شخص ایسی عمر میں ہے کہ یہ روزے بھی نہیں رکھ سکتا اور مال کے اعتبار سے پریشان ہے، یعنی مالدار بھی نہیں ہے جو کفارہ دے سکے، تو ایسے شخص کے لیے یہ ہے کہ وہ کثرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرے۔ البتہ اگر ایسا شخص مستطیع ہو جائے، یعنی اب یہ استطاعت رکھتا ہو کس چیز کی، یعنی یا یہ روزے رکھ سکتا ہو، پہلے نہیں رکھ سکتا تھا بیماری کی وجہ سے، اب رکھ سکتا ہے، پہلے کفارہ نہیں دے سکتا تھا غربت کی وجہ سے، اب دے سکتا ہے۔ بس جب بھی یہ روزے رکھنے کے قابل ہو جائے گا تو اس پر لازم ہے کہ کفارہ ادا کرے اپنے روزوں کا، روزوں کی صورت میں، اور اگر مال کے ذریعے سے یہ کفارہ دے سکتا ہے تو پھر ہر روزے کے بدلے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، جس کی تفصیل انشاءاللہ بیان ہوگی۔ اب یہاں پر جیسا کہ پہلے توجہ دلائی کہ روزوں کے کفارے 3 قسموں کے ہیں، جن میں سے پہلی قسم یعنی ایک غلام کو آزاد کرنا، یہ اس وقت ممکن نہیں، کیونکہ اس وقت کنیزوں اور غلاموں کا سلسلہ نہیں ہے۔ اسلام کی توجہ اس امر کی جانب تھی، اور وہ زمانہ وہ تھا کہ جب کنیزوں اور غلاموں کا بہت زیادہ سلسلہ تھا۔ اسلام نے چاہا کہ یہ سلسلہ ختم ہو، لہٰذا بعض گناہوں کو انجام دینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفارے کے طور پر غلاموں اور کنیزوں کو آزاد کرنے کا ایک سلسلہ کیا۔ بس پہلا موضوع اور جو پہلی چیز ہے یعنی روزوں کے کفارے کی صورت میں، وہ ہے ایک غلام کو آزاد کرنا۔ دوسرا کفارہ یعنی روزوں کے کفارے کی جو دوسری صورت ہو سکتی ہے وہ یہ کہ جس شخص نے روزہ باطل کیا ہے، روزہ نہیں رکھا، وہ 60 روزے رکھے، اور ان روزوں کی ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے 31 روزے رکھے اور اس کے بعد 29 روزے رکھے۔ پہلے 31 روزے لگاتار رکھے، اور ان 31 روزوں میں کوئی فاصلہ نہیں آنا چاہیے۔ بعد میں سے اختیار ہے کہ 29 روزے چاہے لگاتار رکھ لے اور چاہے الگ الگ رکھے۔ بس پہلا کام اس کا یہ ہے کہ 31 روزے رکھے لگاتار، اور بعد میں سے اختیار ہے کہ چاہے لگاتار رکھے اور چاہے جدا جدا۔ اب 31 روزوں کے بارے میں توجہ ہو کہ اگر اس نے بیچ میں ایک دن بھی جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیا تو اس کو دوبارہ سے روزے رکھنے پڑیں گے،
فرض کریں کسی نے 28 روزوں کے بعد ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو اب اسے دوبارہ ایک کر کے 2 اور 3 کر کے 31 روزے رکھنے پڑیں گے اور پھر 29 رکھنے ہوں گے. جو اس نے 28 رکھے وہ اس کے کاؤنٹ نہیں ہوں گے کفارے کے اعتبار سے. اسی طریقے سے اسے توجہ دینی ہے کہ جب کفارے کے لیے 31 روزے رکھنا شروع کرے تو یہ پہلے سے حساب لگا لے کہ اس دوران کوئی ایسا دن تو نہیں ہے کہ جو پہلے توجہ دلائی کہ جس میں روزہ رکھنا حرام ہو. مثال کے طور پہ کسی نے کفارے کا روزہ رکھنا شروع کیا 1 ذی الحج سے، 9 ذی الحج تک اس کے روزے صحیح ہو گئے، 10ویں ذی الحج کو روزہ رکھنا حرام ہے، یہ 9 روزے اس کے بیکار ہو گئے، یعنی کفارے میں کاؤنٹ نہیں ہوں گے. اب انشاءاللہ اس کو ثواب ضرور ملے گا لیکن کفارے میں کاؤنٹ نہیں ہوں گے. اسے 11 ذی الحج سے یا جب بھی چاہے دوبارہ روزے شروع کرنے ہوں گے. بس پہلا یہ کام اور یہ توجہ رہے کہ جب 31 روزے رکھنا چاہیں تو حساب لگا لیں کہ بیچ میں کوئی ایسا دن تو نہیں آ رہا کہ جب روزہ رکھنا حرام ہے، یا یہ کہ یقین اگر اسے ہے سفر پہ تو نہیں جانا، اگر پہلے سے پتہ ہے تو پھر روزے نہ رکھیں. اسی طریقے سے فرض کریں کسی نے منت مانی تھی 28 رجب کو 27 رجب کو روزہ رکھنے کی، بس یہ اگر پہلی رجب سے کفارے کے روزے رکھے تو 27 رجب کو، کیونکہ یہ منت مان چکا تھا اور یہ ایک واجب روزہ تھا اس پہ رکھنا، اور اس دن کفارے کا روزہ رکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ یہ پہلے سے منت مان چکا ہے 28 رجب کے روزے کی یا 27 رجب کے روزے کی. تو یہ حساب لگانا ہے کہ آیا جب میں 31 دن روزے رکھ رہا ہوں تو کوئی ایسا دن تو نہیں آ رہا کہ جس میں روزہ رکھنا حرام ہو، یا جس میں میرا کوئی اور واجب روزہ ہے کہ جو مجھے رکھنا ہے، یا ایسا کوئی یقینی سفر آ رہا ہو. اب اگر یہ سب کچھ ہوا تو کیا کرنا ہے؟ دوبارہ روزے رکھنا. لیکن فرض کریں کہ کسی نے 31 روزے شروع کیے اور بیچ میں اچانک سفر آ گیا، اچانک خط آیا یا فون آیا کہ جی والد کی طبیعت شدید خراب ہے اور تمہیں پہنچنا ہے. یہ سفر اس کا مجبوری کا تھا. اب یہ سفر پہ جائے گا. 20 روزے اس نے رکھے تھے، 21ویں روزے سے یہ سفر پہ چلا گیا تو یہ 20 روزے اس کے کاؤنٹ ہوں گے کیونکہ اسے پہلے سے علم نہیں تھا. مجبوری کے عالم میں یہ ہوا. اب باقی روزے 11 روزے یہ آ کے رکھے گا اور باقی 29 روزے پھر بعد میں چاہے ترتیب سے رکھے چاہے الگ الگ رکھے. اسی طرح سے اگر کسی خاتون نے 31 روزے شروع کیے تو بلا شک ایک پرابلم ان کے ساتھ آئے گا ماہانہ کہ جس میں روزے رکھنا حرام ہو جائیں گے. تو خواتین کے لیے چھوٹ ہے کہ حیض یا نفاذ میں یہ روزے نہ رکھیں اور جتنے روزے ہیں ان کے وہ کاؤنٹ ہوں گے، اور طہارت کے بعد دوبارہ روزے رکھنا شروع کریں اور جب یہ 31 ہو جائیں گے تو یہ 31 مانے جائیں گے، بعد میں 29 اور رکھیں. لیکن جیسے ہی حیض ختم ہوگا، جیسے ہی نفاس ختم ہوگا، ان کو دوبارہ روزے شروع کرنے ہوں گے. اسی طریقے سے جیسے ہی وہ شخص سفر سے واپس آئے گا تو اس کو دوبارہ روزے شروع کرنے ہوں گے. کفارے کی تیسری قسم، یعنی اگر کوئی ماہ رمضان کے روزے کا کفارہ ادا کرنا چاہے تو اس کی 3 صورتیں ہیں. تیسری قسم کیا ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اب اگر کوئی 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہے تو یہاں پر مختلف سوال ابھرتے ہیں ذہن میں کہ یہ 60 مسکین الگ الگ ہوں یا 15 مسکینوں کو 4 دفعہ کھلا دیں، یا یہ کہ 30 مسکینوں کو 2 دفعہ کھلا دیں. تو جواب یہ ہے کہ 15 کو 4 دفعہ کھلائیں گے تو بھی 15 کاؤنٹ ہوں گے، اور 30 کو 2 دفعہ کھلائیں گے تو 30 کاؤنٹ ہوں گے. ایک روزے کے بدلے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اطعام کرنا ہے 60 فقراء کو، یعنی 60 فقراء کو ایک روزے کے بدلے. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 60 فقراء کو ہم کھانا کھلانے کے بجائے پیسے دے دیں، کیا یہ عمل صحیح ہے؟ تو جواب دیا جائے گا کہ یہ عمل صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے. 2 صورتیں ہیں. اگر یہ فقراء ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں ہمیں یقین ہے دیندار ہیں اور مسئلے مسائل کو جانتے ہیں، فرض کریں کہ ہم نے ہر شخص کو بجائے کھانا کھلانے کے 50 یا 100 روپے دیے اور کہا کہ اس سے تمہیں ایک وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھانا ہے. البتہ اگر وہ 100 روپے کا کھانا 2 دفعہ بھی کھا لے تو یہ اس کے اپنا اختیار ہے، لیکن ایک دفعہ اس سے پیٹ بھر کے کھانا کھانا ہے، ان پیسوں کو کسی اور جگہ نہیں لگانا ہے.
اگر یہ اتنے دیندار ہیں کہ مسئلے مسائل کو جانتے ہیں اور ہمارے کہے پہ عمل کریں گے تو ان کو ہم نے پیسے دے دیے، یہ ہماری جانب سے خرید کے خود کھانا کھا لیں گے، پیسے ہم نے انہیں دیے، ہماری جانب سے خرید کے کھانا کھائیں گے، اور یہ اطعام مانا جائے گا 60 فقراء کا، یعنی 60 فقراء کو کھانا کھلانا یہ چیز مانی جائے گی۔ لیکن اگر ہم نے پیسے دے دیے اور انہوں نے بجائے کھانا کھانے کے کچھ اور کھا لیا تو یہ 60 فقراء کو کھانا کھلانا نہیں مانا جائے گا۔ اس لیے ہم نے کہا کہ پیسہ دینا صحیح بھی ہو سکتا ہے اور پیسہ دینا غلط بھی ہو سکتا ہے۔ دار و مدار یہ ہے کہ کس کو پیسے دے رہے ہیں، آیا وہ دینی مسائل کو جانتا ہے، اتنا دیندار ہے کہ ہمارے کہے پہ عمل کرے، یا وہ عمل نہیں کرے گا۔ فرض کریں کہ ایک شخص کو ہم نے 100 روپے دیے کہ ہماری جانب سے کھانا کھانا، یا یہ کہ 60 افراد کو ہم نے پیسے دیے کہ ہماری جانب سے کھانا کھانا، ان میں سے 20 افراد نے کھانا کھایا، باقی نے 100 روپے خرچ کر دیے کسی اور چیز میں۔ جب ہمیں علم ہوگا کہ ان 60 میں سے 20 نے کھانا کھایا ہے، 40 نے کھانا نہیں کھایا بلکہ کسی اور چیز میں خرچ کر دیے، تو اب ہمیں 40 کو دوبارہ کھلانا ہوگا۔ لہذا احتیاط یہی ہے اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ کھانا پکوا کے یا کسی بھی طریقے سے ڈائریکٹ کھانا کھلوایا جائے۔ اب یہ کھانا کتنا ہو اور کس معیار کا ہو، جو بھی چیز کھائی جاتی ہے، اگر پیٹ بھر گیا ان کا، ایک دفعہ پیٹ بھر گیا تو یہ کافی ہے۔ مقدار کتنی ہو؟ مقدار اتنی ہو کہ ان کا پیٹ بھر جائے۔ معیار کیسا ہو کھانے کا؟ کھچڑی بھی ہو سکتی ہے، بریانی بھی ہو سکتی ہے، قورمہ بھی ہو سکتا ہے، پزا بھی ہو سکتا ہے، برگر بھی ہو سکتا ہے۔ اب وہ کھانا آپ خود پکا کے کھلا دیں اور پر ہیڈ 50 روپے یا 30 روپے کا پڑے، چاہے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں 60 افراد کو لے جائیں اور ہر فرد کا کھانا جو ہے وہ 1000 روپے کا پڑے، یہ آپ کے اختیار میں۔ آپ پر کفارے کے طور پر لازم ہے کہ آپ 60 غریبوں کو جو مومن ہوں انہیں کھانا کھلائیں پیٹ بھر کے، چاہے پکا کے، چاہے کھچڑی، چاہے روٹی اور انڈا ہو، چاہے روٹی پر کباب ہو، پیٹ بھرنا چاہیے 60 مومن فقراء کا۔ اب اگر کوئی کھانا نہ کھلانا چاہے تو کیا کرے؟ تو پھر وہ ہر فقیر کو بجائے کھانا کھلانے کے ایک مد طعام دے، یعنی ایک مد طعام یعنی ایک مد کھانا دے۔ بعض دفعہ ہم بعض فقہی الفاظ جو استعمال کرتے ہیں اس کا ہدف یہ ہے کہ ان الفاظوں کو مومنین سنیں اور اپنی زبان پر جاری کریں، اور کم سے کم یہ کہ ان الفاظ سے آشنا ہو جائیں۔ مثال کے طور پہ اسی نشست میں جو ہم نے بعض الفاظ استعمال کیے، اطعام سے 3 فقراء کا یعنی 60 فقراء کا، تو اس قسم کے الفاظ سے آشنا ہونا چاہیے تاکہ جب بھی جہاں بھی فقہی محافل میں یا مجالس میں یا درسوں میں یا کتابوں میں ان الفاظ کو دیکھیں یا محافل میں سنیں تو اس وقت کوئی مشکل نہ ہو سمجھنا۔ جب ہم مختلف علوم کی مختلف اصطلاحات کو سمجھ سکتے ہیں، مختلف علوم کے مختلف سخت الفاظ کو سمجھ سکتے ہیں، تو پھر دین کے بارے میں جو مختلف الفاظ ہیں یا خاص ٹرمنالوجیز ہیں ان کو ہم کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مد طعام کتنا ہے؟ مد طعام، مد ایک مقدار ہے، بس پہلا مرحلہ یہ آئے گا کہ یہ مد کتنی مقدار ہے، اور طعام یعنی کھانا۔ بس اگر ہم کھانا نہیں کھلا سکتے، اطعام نہیں کر سکتے، اطعام کے معنی کھانا کھلانا، اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو کیا کریں؟ ہر فقیر کو یعنی ہر اس ضرورت مند کو یعنی 60 افراد کو کیا دیں؟ ہر ایک شخص کو ایک مد طعام یعنی ایک مد کھانے کی چیز دیں۔ یہ کھانے کی چیز کیا ہو؟ وہ ہو کہ کسی معاشرے میں کھانے کی اصل چیز مانی جاتی ہے، جیسے کہ گندم یا جو یا چاول، یہ ہم دیں جو اصل کھانے کی چیز مانی جاتی ہے۔ اب یہ مد کتنا ہے؟ یہ مد جو مشہور قول ہے اور عام طور پر مراجع الزام فرماتے ہیں تقریباً سبھی 750 گرام، تقریباً 3 پاؤ سے مختصر سا زیادہ، کیونکہ 1000 گرام زیادہ ہیں بنسبت ایک سیر کے، تقریباً 3 پاؤ سے تھوڑا سا زیادہ، اور اگر آج کل کے جدید وزن کے حساب سے گفتگو کی جائے تو 750 گرام، اکثر مراجع کا یہی فتویٰ ہے۔ لیکن اس موضوع میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ
سید شبیری زنجانی فرماتے ہیں کہ 900 گرام دیں. وہ اس میں احتیاط فرماتے ہیں کہ 750 گرام نہیں بلکہ 900 گرام دیں. یعنی باقی مراجع فرماتے ہیں 750 گرام، یہ 150 گرام، اوپر فرماتے ہیں 900 گرام. اب یہاں پہ سوال کیا جا سکتا ہے کسی کے حالات صحیح ہیں، فرض کریں کہ وہ 60 مسکینوں کو آٹا دینا چاہتا ہے، کیا ضروری ہے کہ وہ 750 گرام دے، یا اگر وہ آیت اللہ العظمیٰ موسیٰ شبیری زنجانی کا مقلد ہے تو 900 گرام دے، اس سے اوپر نہ ہو؟ تو جواب یہ ہے کہ 750 سے کم نہ ہو، اور جو مقلد ہے آغا زنجانی کا وہ 900 گرام سے کم نہ دے. لیکن اگر زیادہ دینا چاہے قربتاً الی اللہ تو جتنا زیادہ دے اتنا بہتر ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص 750 گرام بھی دے سکتا ہے ہر فقیر کو، 60 فقیروں کو، اور وہ کہتا ہے کہ اگر میں 1 کلو بھی دے دوں تو میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب وہ 1 کلو کی 60 تھیلیاں یا پیکٹ بنواتا ہے اور ہر فقیر کو 1 کلو کا یہ تھیلا دے دیتا ہے. تو کیا یہ عمل یعنی زیادہ دینا جائز ہے؟ قطعاً جائز ہے. اب ایک احتیاط یہ کی جاتی ہے کہ جو بھی آپ کھانا دیں وہ ایک ہی قسم کا دیں، نہ یہ کہ مثال کے طور پہ 1 پاؤ کر کے آپ نے 4 قسم کی چیزیں دے دی، 1 پاؤ گندم، 1 پاؤ جو، 1 پاؤ پسا ہوا آٹا اور 1 پاؤ فرض کریں کہ چاول. اگر دیں تو ایک ہی چیز دیں. اسی طریقے سے ایک کو کم سے کم 750 گرام دیں، نہ کہ 2 افراد کو تقسیم کر دیا. فرض کریں ایک کو آپ نے دے دیا آدھا اور ایک کو دے دیا آدھا، کہا جائے گا نا. کم سے کم 750 گرام کھانے کی چیز جو اصل میں کھانے کی چیز ہے جیسے کہ گندم یا جو یا چاول، یہ ایک فقیر کو دیں. اس کو آپس میں 2 جگہ پر تقسیم نہ کریں 2 کے درمیان. اب یہاں پہ ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ اب تک جو ہماری گفتگو تھی وہ تھی کہ اگر کوئی روزہ دار ان مبتلات کو انجام دے کہ جن کا ذکر پہلے ہو چکا، اگر کوئی روزہ دار اپنا روزہ باطل کرے کسی ایسی چیز سے کہ جو اس پر حرام تھی، تو یہاں سے مسئلہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. روزہ باطل کرنا ان چیزوں سے کہ جن کا ذکر ہوا وہ 2 قسم کی ہیں، البتہ ان میں سے بعض، مثال کے طور پہ کھانا یا پینا. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حرام چیز سے روزہ باطل کیا جائے تو اس جانب میں توجہ دلائیں کہ مفطرات صوم یعنی صوم کو باطل کرنے والی چیزیں ان میں سے بعض ایسی ہیں کہ حلال ہیں در حقیقت لیکن روزے میں حرام ہے، جیسے کہ کھانا یا پینا کسی حلال چیز کا. اگر کسی نے حلال چیز کھائی، فرض کریں کہ عام پاک اور پاکیزہ کھانا کھایا، تو اس کا روزہ باطل ہے، قضا بھی لازم ہے اور کفارہ بھی دینا ہوگا. لیکن اگر کھانے یا پینے کے ذریعے سے اس نے اپنا روزہ باطل کیا لیکن یہ کھانا اور پینا حرام تھا، مثال کے طور پہ اس نے شراب پی کے روزہ باطل کیا، یا غیر ذبیحہ گوشت یعنی وہ جانور کہ جیسے شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا اس کا گوشت کھایا، یا سور کا گوشت کھایا، یا کوئی ایسی غذا کھائی کہ جو حلال بھی تھی اور پاک بھی تھی لیکن اس کا کھانا اس کے لیے نقصان دہ تھا. تو جب بھی انسان اپنا روزہ باطل کرے کسی ایسی چیز سے کہ جو حرام ہے در حقیقت، یا یہ کہ حرام ہو گئی ہے، مثال کے طور پر نقصان کی وجہ سے حرام ہو گئی ہے، یا یہ کہ ہے روٹی لیکن وہ نجس ہو گئی ہے، یا ہے پانی لیکن وہ نجس ہو گیا ہے، تو اب اگر کوئی اپنا روزہ باطل کرے حرام چیز کے ذریعے سے، اور حرام کی جانب ہم نے توجہ دلائی کہ یا وہ حرام ہے پہلے سے، یا یہ کہ وہ حرام ہو گئی ہے نجاست کی وجہ سے یا نقصان کی وجہ سے وہ کھانے کی چیز، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ تو اکثر مراجع الزام یہ فرماتے ہیں کہ اس کا کفارہ جمع ہے، یعنی
اسے تینوں کفارے ادا کرنے ہوں گے۔ اب 3 کفاروں میں سے ایک کفارے کی جانب یعنی ایک غلام کا آزاد کیا جانا کہ جو اس وقت ممکن نہیں، باقی بچتے ہیں 2۔ بس اصل مسئلہ کیا ہوگا؟ اگر کوئی حرام چیز کے ذریعے سے اپنا روزہ باطل کرے تو اسے آج کے زمانے میں 2 کفارے دینے، 60 روزے بھی رکھنے اور 60 مسکینوں کو کھانا بھی کھلانا ہے۔ لیکن آغا سستانی یہ فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ یہ 2 کفارے دے، یا بالفاظ دیگر بہتر ہے کہ یہ 3 کفارے دے۔ لیکن پھر ہم توجہ دلائیں کہ 2 کے لیے ہم نے کیوں کہا کہ تیسرا کفارہ یعنی غلام آزاد کرنا تو اس وقت پاسبل ہی نہیں ہے، تو وہ فرماتے ہیں بہتر ہے، لیکن 1 کفارہ تو ہر صورت میں واجب ہوگا۔ اگر کوئی شخص خدا، رسول اور ائمہ علیہ السلام کی جانب جھوٹی نسبت دے تو اس مسئلے میں بھی امام خمینی، آغا خوئی اور بعض آج کل کے مراجع فرماتے ہیں کہ اسے کفارۃ الجمع یعنی تینوں کفارے دینے، اور پھر یہاں پر توجہ دلائیں کہ جب بھی کہا جاتا ہے تینوں کفارے تو ان میں سے 1 کفارہ تو اس وقت ممکن ہی نہیں ہے، باقی بچے 2۔ لیکن آغا سستانی فرماتے ہیں کہ یہ بہتر ہے، لیکن آغا مکارم، آغا زنجانی فرماتے ہیں کہ 1 ہی کفارہ دینا ہے، اور اسی طرح سے آغا سستانی بھی فرماتے ہیں کہ 1 کفارہ دینا ہے، لیکن بہتر ہے کہ باقی کفاروں کو بھی ادا کیا جائے۔ اگر روزہ دار ماہ رمضان میں کسی حلال چیز کے ذریعے سے اپنا روزہ باطل کرے تو جب بھی کہا جائے حلال چیز کے ذریعے سے روزہ باطل کرے تو اس جانب توجہ رہے کہ اسے قضا بھی دینی ہے اور کفارہ بھی دینا ہے۔ اس وقت ہماری گفتگو یہ ہے کہ اگر حلال کے بجائے کسی حرام کے ذریعے سے وہ روزہ باطل کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو ہم نے عرض کی کہ کفارۃ الجمع یعنی اسے تینوں کفارے دینے ہوں گے، البتہ آغا سستانی فرماتے ہیں کہ مستحب ہے۔ اب یہاں پر ایک اور تصور کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ کہ اگر کوئی شخص اپنا روزہ حلال چیز کے ذریعے سے باطل کرے، مثال کے طور پہ پاک پانی کے ذریعے سے۔ پاک پانی کی مثال ہم نے کیوں دی؟ کہ اگر پاک پانی کے ذریعے سے روزہ باطل کرے گا تو اس کا الگ حکم ہے، لیکن اگر نجس پانی کے ذریعے سے روزہ باطل کرے گا تو کفارۃ الجمع ہوگا۔ اب یہاں پر گفتگو یہ ہے کہ اگر کوئی اپنا روزہ باطل کرتا ہے کسی ایسی چیز سے کہ جو بلا شک روزہ دار کے لیے حرام ہے لیکن در حقیقت وہ حلال ہے، جیسے کہ پاک پانی، بس اگر کوئی شخص اپنا روزہ پاک پانی یا پاک کھانے کے ذریعے سے باطل کرے اور بعد میں کوئی حرام کام انجام دے تو کیا اس پر کفارۃ الجمع ہوگا؟ یہ سوال کیوں ذہن میں آ سکتا ہے؟ یہ سوال اس لیے ذہن میں آ سکتا ہے کہ اس نے اپنا روزہ باطل کیا لیکن ماہ رمضان کے دن کی خود ایک حرمت اور احترام ہے، بس اگر کسی نے اپنا روزہ حلال چیز کے ذریعے سے باطل کیا، بعد میں اس نے کوئی حرام کام انجام دیا، تو تقریباً سبھی مراجع فرماتے ہیں کہ اس پر 1 ہی کفارہ ہوگا۔ لیکن آغا مکارم شرازی فرماتے ہیں کہ بنا بر احتیاط واجب 3 کفارے ادا کرے، البتہ جب بھی 3 کفاروں کا ذکر ہو تو یہ اس جانب توجہ رہے کہ فی الحال 2 کفارے واجب ہیں، تیسرا کفارہ یعنی غلام آزاد کرانا اس وقت میسر نہیں ہے، اس وقت ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں ڈکار لے، ڈکار لینا بلا شک جائز ہے، لیکن ڈکار میں بعض دفعہ پیٹ سے ایک چیز منہ تک آ جاتی ہے۔ اب اگر یہ خود بخود واپس چلی گئی تو نہ قضا ہے اور نہ ہی کفارہ ہے، لیکن اگر یہ چیز منہ میں آ گئی تو لازم ہے کہ اس کو تھوک دیا جائے اگر اختیار ہے، لیکن اگر منہ میں آنے کے بعد بھی اختیار نہیں رہا اور واپس چلی گئی تو نہ قضا ہے نہ کفارہ۔ لیکن فرض یہ کریں کہ منہ میں آئی، جب ہم نے ڈکار لی تو کچھ چیز منہ میں آ گئی پیٹ سے نکل کے، اور جان بوجھ کے ہم اسے واپس اندر لے گئے، تو اگر کوئی جان بوجھ کے واپس لے گیا اس چیز کو تو اس پہ قضا بھی لازم ہے اور کفارہ بھی لازم ہے۔ لیکن اگر وہ چیز نجس تھی، مثال کے طور پہ ڈکار آئی اور ہمیں یہ علم ہے کہ اس ڈکار کے ساتھ ساتھ خون بھی تھا،
اگر اس خون کو ہم اندر لے گئے تو یہاں پر کہا جائے گا کہ اس شخص نے حرام چیز کے ذریعے یعنی خون اندر لے جانے کے ذریعے سے اپنا روزہ باطل کیا، پر بس اس پر بھی اکثر مراجع کے نزدیک 3 کفارے واجب ہیں، لیکن جیسا کہ پہلے توجہ دلائی کہ آیت اللہ عظمی سستانی فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ 3 کفارے ادا کیے جائیں۔ اگر کوئی شخص کسی ایسے شخص کے کہنے پر کہ جس کی بات پر بہت زیادہ اطمینان نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اعتماد کیا جا سکتا ہے، اس کے کہے پر روزہ کھول لے، فرض کریں کہ ایسا شخص کہ بہت زیادہ وہ مسئلے مسائل سے بھی آشنا نہیں ہے اور اس کے قول کا بھی زیادہ معلوم نہیں ہے، یا یہ کہ اس کے قول پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا اور وقت سے بھی وہ آشنائی نہیں رکھتا، بس ایسا فرد کہ جس کی بات پر عمل کرنا خود ہم مناسب نہیں سمجھتے اور اس کے قول پر مغرب سمجھتے ہوئے روزہ اگر افطار کر لیں، مثال کے طور پر اس نے کہہ دیا کہ مغرب ہو گئی، لیکن کیسا فرد؟ ایسا فرد کہ جس کے قول پر بہت زیادہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اگر ہم نے کچھ کھا لیا یا پی لیا تو ہمیں قضا بھی دینی ہے اور ساتھ میں کفارہ بھی دینا ہے، کیونکہ اس کا قول معتبر نہیں تھا، ہمارے نزدیک وہ شخص معتبر نہیں تھا۔ لیکن اگر وہ شخص عادل تھا اور وقت کا بھی آشنا ہے اور اس کی بات میں بھی وزن ہے اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ اسے کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں، نہ کوئی خوف ہے کہ جو ہمیں مس گائیڈ کرے، وہ وقت سے بھی آشنا ہے، مسئلے مسائل سے بھی آشنا ہے اور عادل بھی ہے، اگر اس کے کہنے پر ہم نے افطار کر لیا اور بعد میں یہ پتہ چلا کہ اس وقت مغرب نہیں ہوئی تھی، تو یہاں پر فقط قضا ضروری ہے لیکن کفارہ ضروری نہیں ہے۔ وہ کس وجہ سے کہ ہم نے اس کے کہے پر یقین کر لیا، کیونکہ اصل میں یقین خود ہمیں ہونا چاہیے اور ہمیں تحقیق کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں اپنا روزہ باطل کر لے اور باطل کرنے کے بعد وہ مسافرت کرے تو کیا اس پہ سے کفارہ ساقط ہو جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کیونکہ اس نے پہلے روزہ باطل کیا ہے اور بعد میں وہ کام کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے روزہ اس پہ سے ساقط ہو جاتا ہے، یعنی مسافرت، تو ایسے شخص پر کفارہ اپنی جگہ پر باقی ہے، کیونکہ جب اس نے یہ کام کیا یعنی روزے کو باطل کیا یا کوئی ایسا کام کیا کہ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، در حقیقت اس پہ اس وقت روزہ واجب تھا۔ اب یہاں پر جانب توجہ دلائیں کہ فرض کریں شخص کا روزہ ہے، اگر یہ سفر پہ نکل جائے تو جیسے ہی شہر کی حدود سے باہر نکلے گا، حد ترخص سے پہنچے گا تو اس کا روزہ ختم ہو جائے گا، اس کے لیے کھانا پینا جائز ہو جائے گا۔ لیکن اس نے کھانا پینا کب کیا؟ اس شخص نے کہ ابھی یہ شہر میں تھا، پہلے اس نے کھا لیا پی لیا، روزے کو باطل کر لیا، اب اگر سفر کرتا ہے تو اس کا کفارہ اس پر باقی ہے، جس طریقے سے عام لوگوں پر باقی ہوتا ہے، سفر کرنے سے اس کا کفارہ معاف نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی خاتون اپنا روزہ باطل کر لیں اور بعد میں انہیں جو ماہانہ نجاست کے مسائل ہوتے ہیں پیش آئیں تو ایسی صورت میں ان پہ کفارہ نہیں ہے۔ یہ فتویٰ تو ہے امام خمینی کا، لیکن آقا خوئی فرماتے ہیں کہ بنا بر احتیاط واجب کفارہ دے، اور آغا سستانی یہ فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کفارہ دے۔ اسی طرح سے اکثر مراجع کا فتویٰ یہی ہے کہ کفارہ دینا اس پر لازم نہیں ہے۔ البتہ پھر جانب توجہ دلائیں کہ بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر فتوے الگ ہیں، لہذا بعد میں ہم سے سوال بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے خود توضیح المسائل میں بھی دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہاں پر جن کے آپ مقلد ہیں ان کا فتویٰ مختلف ہے۔ البتہ جو مشہور مراجع الزام کی جن کی عالمیت کی شہرت ہے، ان کے مسائل کو ہم تدریجاً بیان کرتے رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ عام طور پر احتیاط کے مطابق مسائل کو بیان کیا جائے، لیکن جہاں پر ضروری ہے کہ الگ الگ مسئلے بھی بیان کیے جائیں یا یہ کہ احتیاط مشکل ہے یا ممکن نہیں، تو وہاں پر فتوے الگ الگ بھی بیان کر دیتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو یقین ہو کہ آج اول رمضان ہے اور اس کے بعد بھی وہ اپنا روزہ باطل کرے، لیکن بعد میں اس کو پتہ چلے کہ آج اول رمضان نہیں بلکہ آخر شعبان تھی، تو ایسے شخص پر بھی کفارہ واجب نہیں ہے۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ اس قسم کے جتنے بھی مسائل بیان ہوئے کہ انسان نے روزہ توڑنے کے لیے کوئی کام انجام دیا اور بعد میں پتہ چلا کہ آج
ماہ رمضان کا روزہ نہیں تھا. تو اس قسم کی جتنی بھی جگہیں ہیں تو یہاں پر گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ اس پر کفارہ نہیں ہے. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اس موضوع کو کہا جاتا ہے تجری، یعنی انسان فرض کریں کوئی ایسا کام کرے کہ جو اس کے مطابق حرام تھا، جیسے کہ اس مسئلے میں بیان ہوا. اسے یقین تھا کہ آج اول رمضان ہے اور آج میں روزے سے ہوں، اور پھر اپنا روزہ باطل کر دے، اور باطل کرنے کے بعد اسے پتہ چلے کہ آج اول رمضان نہیں بلکہ آخر شعبان تھی. گو کہ اس پہ کفارہ واجب نہیں ہے، لیکن یہ عمل خود جائز نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ اس نے در حقیقت گناہ کا ارادہ کیا. کفارہ نہ ہونا الگ چیز ہے، لیکن یہ عمل جائز نہیں ہے. کہا جائے گا شخص نے حرام کیا. گو کہ اتفاق سے آج اول رمضان نہیں تھی، لیکن اس نے روزہ اپنا باطل کیا ہے اللہ کی مخالفت کرتے ہوئے رمضان کا دن جاننے کے باوجود. اب یہ اور بات ہے کہ آج اول رمضان نہیں تھی، بعد میں پتہ چلا کہ آج آخر شعبان تھی، لیکن یہ تجری ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخالفت اس نے کی. اب یہ اور بات ہے کہ مخالفت ہوئی نہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص آخر رمضان اور شوال کے بارے میں شک میں ہو اور پھر اپنا روزہ باطل کر دے تو ایسا شخص بھی قطعاً احتیاط نہیں کر رہا. اسے آج روزہ رکھنا چاہیے تھا. گو کہ شک میں تھا، لیکن اسے رمضان کی نیت سے روزہ رکھنا چاہیے تھا. اگر بعد میں یقین ہو جاتا کہ عید ہے تو اس کا روزہ خود بخود ختم ہو جاتا، اور اگر اسے یقین نہ ہوتا تو پھر آج کا روزہ 30واں روزہ مانا جاتا اور اس کا روزہ بالکل صحیح ہوتا. لیکن اس نے اس شک کے باوجود اپنا اگر روزہ باطل کیا تو اس پر کفارہ نہیں ہے، لیکن یہ عمل قطعاً مناسب نہیں ایک مومن کے لیے. اب تک تو ہماری گفتگو تھی ماہ رمضان کے روزے کے بارے میں کہ اگر کوئی اسے باطل کرے تو کیا کفارہ ہوگا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کا روزہ تو نہیں ہے، لیکن ایک واجب معین روزہ ہے. واجب معین روزے کے بارے میں پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی. فرض کریں کہ آپ نے منت مانی کہ میں اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں ایک دن روزہ رکھوں گا. تو یہ واجب ہے لیکن معین نہیں ہے، کبھی بھی آپ رکھ لیں. لیکن اگر آپ نے منت مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اس سال 27 رجب یعنی روز بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن روزہ رکھوں گا، تو یہ روزہ ہو جائے گا واجب معین، یعنی آپ نے اس کی تاریخ بھی معین کی ہوئی ہے. تو جو مسائل کفارے کے ماہ رمضان کے روزے کے بارے میں ہیں، یعنی اگر کوئی ماہ رمضان کا روزہ باطل کرے تو اس پہ قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے. بالکل اسی طرح سے اگر کوئی واجب معین روزے کو باطل کرے تو اس پر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان کا قضا روزہ رکھے تو کیا وہ اپنے روزے کو باطل کر سکتا ہے؟ فرض کریں ایک شخص نے ماہ رمضان کا قضا روزہ آج رکھا تو ظہر سے پہلے تو یہ اپنا روزہ اگر توڑ دے تو اس پر کوئی حرج نہیں، کوئی کفارہ نہیں. لیکن اگر ظہر کے بعد، اور پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ ظہر سے مراد مسائل فقہی میں محلے کی اذان نہیں ہے، بلکہ ظہر سے مراد جب سورج نکلتا ہے اور جب انتہائی بلندی پہ پہنچنے کے بعد دوبارہ جھکنا شروع ہوتا ہے، یعنی زوال کی جانب آتا ہے، تو یہ ہوتا ہے زوال. اور اس زوال کو ہی کہا جاتا ہے کہ یہ وقت ہے اول ظہر کا. تو جیسے ہی سورج کو زوال ہو اس کے بعد اگر روزے کو کسی نے اپنے باطل کیا، کون سا روزہ؟ ماہ رمضان کا قضا روزہ، تو ایسے شخص کے لیے ظہر سے پہلے روزہ باطل کرنا جائز تھا جس کا ماہ رمضان قضا روزہ ہے، لیکن ظہر کے بعد روزہ باطل کرنا حرام ہے اور اسے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا کفارے کے طور پر، یا 3 دن لگاتار روزے رکھنے ہوں گے. ایک سوال یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ کیا اگلے ماہ رمضان سے پہلے کفارہ ادا کرنا واجب ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگلے ماہ رمضان سے پہلے کفارہ ادا کرنا بہتر ہے لیکن واجب نہیں ہے. یعنی جتنی جلدی کی جائے کفارہ ادا کرنا میں اتنا بہتر ہے.
اسی طریقے سے سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر لیٹ کیا جائے تو کیا کفارہ بڑھ جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ کتنے ہی سال آپ لیٹ کر دیں کفارہ اتنا ہی رہے گا، اور پھر اس جانب توجہ دلائیں کہ جتنی جلدی ادا کیا جائے اتنا بہتر ہے۔ کفارے کے بارے میں پہلے بھی توجہ دلائی کہ اگر کوئی 60 مسکینوں کو کھانا کھلا کے کفارہ ادا کرنا چاہے تو اس پر لازم ہے کہ 60 مسکینوں کو الگ الگ پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، چاہے وہ مہنگا ہو چاہے وہ سستا ہو۔ ایک آدمی اگر 4 افراد کے برابر کھاتا ہے تو وہ 4 افراد کے برابر کھانے والا ایک ہی مانا جائے گا، کیونکہ ہمیں 60 افراد کو پیٹ بھر کے کھانا دینا ہے۔ پیسے نہیں دے سکتے، صرف اس صورت میں دے سکتے ہیں کہ جب ہمیں یقین ہو کہ یہ ہمارے پیسوں سے ہماری جانب سے کھانا لے کے کھائیں گے یا کھلائیں گے۔ ایک شخص کو اگر ہم کھانے کے بدلے کچھ دینا چاہیں تو وہ 750 گرام کم سے کم آٹا یا گندم یا جو یا چاول یا کوئی بھی کھانے کی چیز اس کو دی جائے گی، اور 750 گرام سے کم بھی نہ دی جائے۔ البتہ زیادہ آپ دینا چاہیں تو دے دیں، لیکن ہاں ایک فرد کو 750 اور 750 2 دفعہ دے دیے جائیں اور کہا جائے کہ یہ ہم نے 2 افراد کو دے دیے، 2 نہیں مانے جائیں گے۔ بے شک آپ 750 گرام کے بجائے 7.5 کلو ایک آدمی کو دے دیں، ایک ہی مانا جائے گا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو آپ نے دیا اور یہ اپنے گھر والوں کو کھلائے، تو یہ آپ کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی کے 9 گھر والے تھے، آپ نے اس کا حصہ بھی اسے دے دیا اور باقی 9 افراد کا بھی حصہ اسے دے دیا، حتیٰ دودھ پیتے ہوئے بچے کا بھی حصہ اس کو دے سکتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ 10 ہو جائیں گے۔ تو یہ تھے مختصر سے مسائل کفارے کے بارے میں۔ انشاءاللہ اگلا جو موضوع ہوگا وہ یہی موضوع ہے، لیکن اس کا تعلق ہے شادی شدہ افراد سے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔